لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت الأمهات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس دور پہ نازاتی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا یہ مختصر سا پروگرام بھائی محمد عرفان اور ان کے برادران کے والد محترم جو دنیا سے انتقال کرتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے رکھا گیا ہے. اصل بیان تو مقرر شرعی بیان علامہ قاری صفدر محمود صاحب کا ہوگا. چند منٹ کی حاضری، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. سب سے پہلی بات، جب دنیا سے کوئی انسان انتقال کر جائے، چلا جائے، وفات پا جائے، اس کے بعد، اس کے چلے جانے کے بعد اس کے دوست احباب میں سے، اس کی اولاد میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی مسلمان جو حیات ہو، زندہ ہو، نفلی عبادات کر کے، تلاوت کلام پاک کر کے، صدقہ خیرات کر کے، فرضی عبادات کے علاوہ نفلی عبادات کا جب وہ ثواب کسی مردے کو، کسی اپنے عزیز کو، والدین کو بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کے نامہ اعمال کے اندر اس کا ثواب لکھتے ہیں. اسے کہتے ہیں ایصال ثواب. ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، ثواب کا معنی ہوتا ہے ثواب، نیکی. بہرحال آج کا یہ پروگرام ایصال ثواب کے طور پر ہے کہ اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی بھائی عرفان صاحب کے اور ان کے برادران کے والد محترم کو پہنچائے. والدین کا سایہ دنیا کے اندر اولاد پر سب سے میٹھا اور سب سے پیارا سایہ ہوتا ہے. جب تک یہ سایہ ہے اس وقت تک اولاد بہت سی پریشانیوں میں اپنے آپ کو دلیر سمجھتی. جب والدین کا سایہ اٹھ جاتا ہے
پھر چھوٹی سی مصیبت میں بھی انسان جھکا ہوا نظر آتا ہے۔ والدین کی دعائیں انسان کے قدم قدم پر اس کے لیے ایک بہت بڑا سہارا اور ایک بہت بڑی طاقت اور قوت ہوا کرتی ہے۔ اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے، اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں جب کلام کرنے کے لیے جاتے تو ایک دن جب اللہ کے کلیم اللہ کے دربار کے اندر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ اب ایسے نہیں، اب تھوڑا سنبھل کے آنا، یہ میرا دربار ہے۔ دنیا والوں کے دربار کے اندر جائیں تو وہ بتاتے ہیں بھائی یہ ہمارا دفتر ہے، ہماری بیٹھک ہے، یہاں پر اخلاق سے آنا، یہاں کے کچھ قواعد ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، اگر توڑو گے تو باہر نکال دیں گے۔ اللہ کے دربار کے بھی کچھ ضابطے ہیں، کچھ آداب ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ پہلے تم آتے تھے، کوئی ضابطہ ٹوٹ جاتا، کوئی قانون ٹوٹ جاتا، کوئی اصول کی پامالی ہو جاتی، ہم درگزر کر دیتے، لیکن آئندہ کے بعد سنبھل کے آنا۔ عرض کیا یا اللہ وہ کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ جب پہلے تو آتا تھا تیری ماں مصلی پہ بیٹھ کے مجھ سے کہتی تھی کہ میرا موسیٰ میرا بیٹا شاید اس سے کوئی غلطی ہو جائے، تیرے دربار کی عظمتوں کو مقام کو شاید نہ جانتا ہو، کوئی بے ادبی ہو جائے تو یا اللہ اس کو معاف کر دینا۔ تیری ماں کی دعا کی وجہ سے تو اگر اصول توڑ دیتا، قاعدہ توڑ دیتا، ضابطہ توڑ دیتا، اے موسیٰ ہم پھر بھی تجھ سے ہم کلام ہوتے۔ یہ ماں کی دعائیں ہیں جو اولاد، والدین کی دعائیں اولاد کے لیے اس کی زندگی کے اندر طاقت قوت ہوا کرتی ہے، اور یہ طاقت قوت دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت سے بھی انسان کو ملاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان کرنے کا حکم فرمایا، ہمیشہ۔ والدین مسلمان ہوں تب بھی احسان کرنے کا حکم، کافر ہوں تب بھی احسان کرنے کا حکم۔ والدین پڑھے لکھے ہوں تب بھی احسان کرنے کا حکم، بیٹا پڑھا لکھا ہے والدین جاہل ہیں تب بھی احسان کرنے کا حکم۔ میرے آقا علیہ السلام کی خدمت کے اندر ایک صحابی رسول آئے، پیغمبر علیہ السلام کے صحابی رسول کا چہرہ پریشان ہے، حیران ہے، پشیمان ہے۔ آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر سے آ رہا ہوں، میری والدہ نے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے صحابی تیرے ماں نے کس وجہ سے کھانا نہیں کھایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ضد ہے یا رسول اللہ، ضد یہ ہے کہ جب تک تو کلمہ اسلام کے دامن کے اندر رہے گا اس وقت تک یہ تیری ماں ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارے گی۔ یا رسول اللہ میں منتیں کر کے آ رہا ہوں، پاؤں پکڑ کے آ رہا ہوں، اپنی والدہ کی مار کھا کے آ رہا ہوں، لیکن وہ اس ضد سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یا رسول اللہ بالآخر تنگ آ کر جب تک میں نے دیکھا کہ میری ماں مجھ سے مان جائے گی تب تک تو میں اس کی منتیں کرتا رہا، سماجتیں کرتا رہا۔ اب جب میں نے دیکھ لیا کہ میری ماں اپنی ضد سے نہیں ہٹنے والی، اب مجھے اور کوئی در نہیں نظر آیا۔ یا رسول اللہ آپ کے در پہ آیا ہوں، بتائیے کہ اب کیا حکم ہے؟ ایک طرف تو رب کا حکم ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ایک طرف آپ کا حکم ہے کہ جب تک والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرو۔ یا رسول اللہ یہ تو مجھے کلمہ چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہے، اب کیا حکم ہے، کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی چلے جاؤ واپس، جب تک کہ تیری ماں تجھ سے راضی نہیں ہوتی اس کو راضی کرو۔ یا رسول اللہ وہ اس کے بغیر تو راضی نہیں ہوگی کہ میں کلمے کو چھوڑ دوں۔ آپ نے فرمایا کلمے کو نہیں چھوڑنا لیکن ماں کو بہرحال راضی کرنا ہے۔
یا رسول اللہ وہ تو کافر ہے، وہ تو مشرکہ ہے، اللہ کو بھی نہیں مانتی، اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتی، قرآن کو بھی نہیں مانتی، قرآن کی بھی نہیں مانتی۔ یا اللہ اب کیا حکم، یا رسول اللہ اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ کے رسول کو مانے یا نہ مانے، قرآن کو مانے یا نہ مانے، وہ تیری ماں ہے، تو اولاد ہے اس کی، تو بیٹا ہے اس کا، بیٹے کے لیے فرض ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے، اپنی ماں کو منائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ رب سے کلام کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو بتائیے، یہ تو مجھے یقین ہے جب آپ نے مجھے اپنا نبی منتخب کر لیا، رسول منتخب کر لیا، کلیم منتخب کر لیا، اب آپ مجھے جنت تو عطا کریں گے، جنت کے اندر میرا محل ہوگا، میرا گھر ہوگا، میرا در ہوگا، یا اللہ اس میرے گھر کے قریب رہنے والا میرا پڑوسی کون ہوگا؟ کوئی تو ہوگا نو ایسا نیک بخت انسان، خوش بخت انسان کہ جو موسیٰ کلیم اللہ کے پڑوس کے اندر جس کا گھر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بالکل ہے، وہ تیری امت ہی کا ایک شخص ہے، تیری شریعت کو ماننے والا ہے، لیکن ہے گوشت بنانے والا قصائی، فلاں علاقے کے اندر رہتا ہے، فلاں اس کا نام ہے، فلاں جگہ پر دکان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنت کے پڑوسی کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑے، وہاں پر پہنچے، اس کو دیکھا کہ گوشت بنا رہا ہے، دن گزر گیا، شام کے وقت کچھ ٹکڑے گوشت کے قیمہ بنا کر ایک تھیلی کے اندر ڈالا اور چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے پیچھے، جب وہ گھر پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دستک دی اور بتایا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں، مسافر ہوں، اگر ایک رات آپ اپنے گھر کے اندر مجھے ٹھہرا دیں، اللہ اس کے بدلے کے اندر آپ کو اجر و ثواب نصیب کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا، اس قصائی نے گوشت بنانے والے نے گھر کے اندر ٹھہرا دیا، رات کا پہر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگتے رہے، دیکھتے رہے کہ یہ کرتا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، صرف اتنا کیا، اس گوشت کو تھیلی سے باہر نکالا، اس کو ابالا اور اس کو نرم کیا، نرم کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کیا، ایک بوڑھی عورت کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کے منہ کے اندر رکھنے شروع کر دیا، وہ کھاتی رہی، جب وہ کھا چکی تو اس نے کچھ بڑبڑا دیا، اس نے اپنی اس بوڑھی عورت کو اور اس ماں کو نیچے لٹا دیا، سو گیا۔ صبح نماز کا وقت وہ بھی اٹھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ نے پھر بتایا کہ بھائی میں تو اللہ کا کلیم ہوں، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تو میرا جنت کے اندر پڑوسی ہے، میں تو یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں تیرے نامہ اعمال کے اندر وہ کون سی نیکی ہے، وہ کون سا عمل صالح ہے، وہ کون سا وظیفہ تو کرتا ہے جس کی وجہ سے رب نے جنت کے اندر ایک نبی کا پڑوس تجھ کو عطا کر دیا۔ اس نے کہا کوئی بھی عمل نہیں ہے، آپ نے دیکھ لی ہے، مزدوری کرتا ہوں سارا دن اور کوئی عمل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا چاہیے بتا وہ جو عورت ہے وہ کون ہے؟ بتایا وہ میری بوڑھی ماں ہے۔ کہا کہ جب تو اس کو کھلاتا ہے، کھلانے کے بعد جب وہ تو فارغ ہوتا ہے تو وہ کچھ بڑبڑاتی ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ قصائی وہ گوشت بنانے والا ہنس پڑا، اس نے کہا کہ وہ اماں بوڑھی ہو گئی ہے، بچپنا آ گیا ہے، اب اس کی زبان پر جو آتا ہے وہ کہہ دیتی ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح وہ کہتی کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ قصائی کہنے لگا کہ وہ تو یہ کہتی ہے جب میں اس کو کھلاتا ہوں کہ اللہ تجھے موسیٰ کا پڑوس جنت کے اندر عطا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا کہ پھر خوشخبری سن لیا گوشت بنانے والے، اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور مجھے بتا دیا ہے میں ہی موسیٰ ہوں، جنت کے اندر جہاں میرا گھر ہوگا وہیں پہ۔ یہ ہیں والدین، والدین دنیا کے اندر جب تک ہیں ان کی قدر کر لو، ان کے مقام کو پہچان لو۔ اللہ نے فرمایا اگر تم میری رضا چاہتے ہو، اپنے والد کی رضا چاہو، اگر تم میری ناراضگی چاہتے ہو تو پھر تمہارے والدین تو اس سے ناراض ہو گئے تو میں اللہ پہلے ناراض ہوگا۔
یہ والدین ہیں جو اپنی اولاد پر شفقت و محبت کا ایسا اظہار کرتے ہیں، دنیا کے اندر ان جیسی کہیں پر بھی محبت نہیں ملتی۔ وہ والد ہے گھر کے سین کے اندر بیٹھا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، بال سفید آ چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے، زبان لرزہ انداز ہو چکی ہے، اب اس کے ہاتھ ہلتے رہتے ہیں۔ اس نے اپنے نوجوان بیٹے کو ساتھ بٹھایا اور سامنے دیکھا دیوار پہ ایک کوا بیٹھا ہے، کہا کہ اے بیٹے بتا تو صحیح وہ کیا چیز بیٹھی ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ابا جان وہ کوا ہے۔ تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر گزری، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ ملالیہ نے لکھا ہے، تھوڑی دیر گزری، باپ نے پھر پوچھا کہ بیٹا یہ تو بتا کہ وہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ابا جان پہلے بتایا تو ہے کہ یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، باپ نے پھر اپنے نوجوان بیٹے سے پوچھ لیا کہ بیٹا یہ تو بتا کہ وہ کیا ہے؟ تو اب بیٹے کے تیور اب چڑھ گئے اور چہرے کے اوپر چوریاں پڑ گئی۔ غصے سے کہا کہ ابا جان بتایا تو ہے 2 مرتبہ کہ وہ کوا ہے۔ باپ نے پھر چوتھی مرتبہ پوچھا، اب بیٹے سے رہا نہیں گیا اور بیٹے نے کہا کہ ابا جان اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کا دماغ کمزور ہو چکا ہے، آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے، کانوں کی سنوائی کمزور ہو چکی ہے، اب آپ کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آنی، چاہے ہم 100 بار بھی بتا چکے، چاہے ہم 100 بار بھی آپ کو بتا دیں، اس لیے آپ کے لیے مہربانی یہی ہے کہ آپ خاموش رہا کریں۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اپنی چارپائی سے اٹھا، بیٹے کو کہا کہ بیٹا 1 منٹ ٹھہر جانا۔ اپنے عصا کا آسا لیا، اپنی کمر کو جھکاتے ہوئے، اپنے قدموں کو کمپاتے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو لرزاتے ہوئے چلتا ہوئے کمرے کے اندر گیا، ایک ڈیری اٹھا کر لے کے آیا، ایک صفحے کو کھولا اور کہا کہ بیٹا یہ پڑھو، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بیٹے نے پڑھا، لکھا ہوا ہے کہ آج میری زندگی کا سب سے اچھا اور سب سے خوشی کا دن ہے۔ پوچھا وہ کس لیے؟ آگے لکھا اس لیے کیونکہ آج سب سے پہلے میرے بیٹے نے مجھ سے کلام کیا۔ اور ماجرا یہ ہے کہ ہم سین کے اندر باپ بیٹا بیٹھے ہیں، بیٹا میری گود کے اندر ہے، ہماری گھر کی دیوار پہ کعبہ آگے بیٹھا، میرے بیٹے نے 27 بار مجھ سے پوچھا کہ ابا وہ کیا ہے؟ میں نے 27 بار پیار و محبت سے بتایا کہ وہ کعبہ ہے۔ لیکن آج جب وہ واقعہ بیٹا پڑھ چکا تو بیٹے سے کہا ابا نے کہ دیکھو بچپن میں جب تم نے پہلی مرتبہ کلام کیا تو میں نے اس کو اپنی ڈیری کے اندر لکھ لیا، اور اللہ کی قسم تیرے کلام کرنے پر شاید دنیا میں اور کوئی خوش ہوا تھا نہیں، لیکن میں تیرا باپ انتہا درجے کا خوش ہوا تھا۔ تو نے مجھ سے 27 مرتبہ پوچھا کہ ابا وہ کیا، ابا وہ کیا، ابا وہ کیا، میں نے 27 مرتبہ تجھے پیار سے بتایا۔ آج تو چوتھی مرتبہ کہتا ہے کہ تیرا دماغ کمزور ہو گیا، تجھے بات یاد نہیں رہتی، تیری کمر جھک چکی ہے، تو کمزور ہو چکا ہے، تیرے اندر بچپنا آ چکا ہے۔ میرے بھائی ماں ہو تب، والد ہو تب، یہ دونوں ایک ایسی حیثیتیں ہیں، اگر ان کو راضی کر لیا تو رب راضی ہو جائے گا، اگر ان کو ناراض کر بیٹھے تو میرے بھائی پھر رب کی ناراضگی پہلے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ ایک جگہ پر گیا، جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے لوگوں سے سنا، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے قبرستان ہے، اس علاقے کے قبرستان میں روزانہ عصر کے بعد ایک قبر پھٹتی ہے، ایک انسان باہر نکلتا ہے اور اس انسان کا چہرہ گدھے کی مثل ہوتا ہے، اور وہ ہینگتا ہے جیسے کہ گدھا ہینگتا ہے، آواز نکالتا ہے، اور اس کی آواز پورے علاقے کے ارد گرد چاروں گرد گھومتی ہے، اور ہم لوگ روزانہ اس کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، رب سے توبہ اور استغفار بھی کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑا عجیب بات تھی، میں نے پہلی مرتبہ سنی تھی، میں چلا گیا اور میں نے یقیناً دیکھا عصر کی نماز کے بعد ایک قبر شق ہوئی اور ایک نوجوان انسان باہر نکلا، لیکن اس کا چہرہ انسانوں جیسا نہیں، اس کا چہرہ گدھے کی مثل ہے، اور وہ گدھے کی آواز نکالتا ہے۔ 10 مرتبہ امام بخاری نے لکھا ہے وہ 10 مرتبہ آواز نکالتا ہے گدھے کی مثل، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے، قبر مل جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے میں نے لوگوں سے اس کی
جستجو کرنی شروع کر دی، تلاش کرنا شروع کر دیا کہ آخر اس انسان کو قبر کے اندر یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک نوجوان انسان تھا، اس کے جوانی ہی کے اندر اس کے والد کی وفات ہو گئی، اس کے والد نے جو کچھ پیسہ اور مال چھوڑا یہ اس پر عیاشی کرنا شروع کر دی، اور عیاشی کرتے ہوئے جب یہ اپنے گھر کی طرف آتا، اس کی ماں اس کو پیار و محبت سے سمجھاتی کہ بیٹا یہ زندگی فانی ہے، یہ مال فانی ہے، یہ سب کچھ فانی ہے، ایک دن یہیں پہ رہ جانا ہے، تو نے چلا جانا ہے، میں نے چلا جانا ہے، کائنات کے ایک فرد نے چلا جانا ہے۔ جس کے لیے دنیا کے اندر آیا ہے اس کو راضی کر لے، اس کی طرف تھوڑی سی توجہ کر لے، اللہ تجھے دنیا کے اندر بھی عزتیں دے گا، آخرت کے اندر بھی تجھے عزتیں دے گا۔ ماں اپنے بیٹے کو سمجھاتی پیار و محبت سے، لیکن جب بیٹا اپنی جوانی کے عیاشیوں کے اندر اس طرح کھو چکا تھا کہ وہ آگے سے کہتا کہ تو ہر وقت گدھے کی طرح ہیلتی ہی رہتی ہے۔ یہ جملے میرے اللہ کو اتنے سخت لگے، جیسے ہی وہ قبر کے اندر گیا اللہ نے اس کی شکل گدھے جیسے بنا دی، اور اس کی قبر کو شک کر کے فرشتوں کو کہا کہ روزانہ اس کو نکالنا اور 10 مرتبہ اس کو اسی آواز سے اس کو بلانا جس آواز کی گالی یہ اپنی ماں کو دیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، والدین نامعلوم ہماری زندگیوں کے اندر کئیوں کے چلے گئے، کئیوں کے موجود ہیں، کئیوں کے چلے جائیں گے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی نعمت نصیب کی ہے، خصوصاً نوجوانوں سے، ان سے گزارش ہے کہ ان کی خدمت دنیا کے اندر کر لیں، اللہ اس کے صدقے کے اندر ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اور اس کے صدقے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دیں گے۔ آخر کے اندر دعا ہے اللہ تبارک و تعالی بھائی عرفان صاحب، بھائی رمضان اور جو ان کے برادران، ان کے والد جو دنیا سے انتقال کر گئے یا جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی بخشش اور مغفرت کا عام اعلان فرمائے، اور جن کے زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی جب تک ان کے مقدر کے اندر ہے صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، اور ہم اولادوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری اور ہمارے والدین کی، بہن بھائیوں کی سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔